قوم سمود کون تھی؟ ایک قوم تھی مدائن صالح مدینہ منورہ سے کوئی 450 کلومیٹر کے فاصلے پر. ابھی بھی وہ کھنڈرات موجود ہیں، وہ بستی موجود ہے جہاں پر وہ لوگ رہتے تھے. اور وہ ایسے لوگ تھے کہ جن کے قد بڑے طویل تھے، پہاڑوں میں رہتے تھے. اللہ نے ساری نعمتوں سے نوازا تھا، بہترین باغات، چراگاہیں، پانی بھی تھا، پہاڑوں میں مضبوط ان کے گھر بھی تھے، ساری نعمتیں اللہ نے عطا کیں. لیکن وہ اپنے رب کو بھول گئے جس نے انہیں سورج دیا، چاند دیا، زمین دی، آسمان دیا، دن اور رات دیے، شعور دیا، عقل دی، فہم دیا، ادراک دیا. تو جب اللہ کے نبی نے انہیں دعوت دی تو انہوں نے انکار کر دیا. ہم نہیں مانتے. آپ دعوت دیتے رہے، وہ انکار کرتے رہے، دعوت دیتے رہے، وہ انکار کرتے رہے. ایک دن انہوں نے کہا کہ آپ اگر سچے نبی ہیں تو ہم آپ کی بات جب مانیں گے جب اس پہاڑ سے ایک اونٹنی برآمد ہو، اور وہ بھی 10 ماہ کی حاملہ ہو. اگر ایسا ہوگا تو ہم آپ کی بات مان لیں گے. حضرت صالح علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ کرم فرما، اگر اس بہانے قوم ایمان لے آتی ہے، تیری قدرت تو لامحدود ہے. دعا کی، اللہ نے اس پہاڑ سے اونٹنی کو نکال دیا. اونٹنی آ گئی، اور جیسا انہوں نے کہا تھا ویسی اونٹنی آ گئی، بچہ بھی ہوا اس کا. اب وہ بچہ اور وہ اونٹنی وہ گھومتے رہتے تھے، چراگاہ میں گھاس کھاتے رہتے وہاں پہ. حضرت صالح علیہ السلام نے کہا اب تو ایمان لے آؤ، بھائی تم نے جو بات کی تھی وہ تو پوری ہو گئی. نہ 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 نہ، چند لوگ ایمان لائے آٹے میں نمک کے برابر، باقیوں نے انکار کر دیا کہ نہیں نہیں ہم تو ایمان نہیں لاتے. صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے، ناقۃ اللہ. کیا ہے یہ؟ اللہ کی اونٹنی ہے. اب اس کا خیال کرنا ہے، تم نے اس کو تکلیف نہیں دینی. اور ہاں ایک اور شرط بھی ہے، جہاں سے تم پانی پیتے ہو یہاں سے یہ بھی پانی پیے گی، مگر ایک دن یہ پانی پیے گی اور ایک دن تم پانی پیو. چاہو تو تم پانی اسٹور کر لو ایک دن کا، جب اس کی باری ہو تو اس دن تم پانی نہیں پیو گے. اچھا یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ حکم کیوں لگایا؟ بعض باتیں ہمیں سمجھ آتی ہیں اور بعض باتیں ہمیں سمجھ. اصل بات یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ جو میں نے حکم دیا تم اسے مانو، تمہیں سمجھ آئے یا نہ آئے. انہوں نے انکار کیا، وہ جو قوم سمود کے لوگ تھے. یعنی اونٹنی آ گئی، اونٹنی چل رہی ہے، پھر رہی ہے، اس کا بچہ بھی ساتھ گھوم رہا ہے، ایمان نہیں لائے. اب جب آپ نے یہ بات بھی شرط رکھی کہ ایک دن یہ پانی پیے گی اور ایک دن تم لوگ پانی پیو گے، اب انہیں یہ بات چبھنے لگی کہ یہ کیا بات ہوئی، ایک دن یہ پانی پیے گی یہ. اچھا اونٹنی دودھ اتنا دیتی تھی کہ سب پیتے تھے، لیکن وہ جب پانی کی باری آتی وہ پانی بھی سارا پی لیتی تھی. دودھ تو پی لیتے ہو، لیکن جب اس کو پانی دینے کی باری آئے تو تمہیں اعتراض شروع ہو جاتا ہے. جیسے ہمارے یہاں ہیں، ملکی مفادات سے فائدہ تو سب اٹھا رہے ہیں مراعات سے، لیکن قوم کو پانی دینے کی باری آئے، ان کو حقوق دینے کی باری آئے تو موت آ جاتی ہے. تو یہ مثال کیوں دی گئی، اس میں سنیے واقعے کے اندر سبق کیا ہے. فرمایا حضرت صالح علیہ السلام نے کہ ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو. کدار نامی شخص تھا، اس کے رفقا تھے، اس کے ساتھ 8-9 لوگ اور تھے. وہ تیار ہوا، اس کو کچھ لالچ دی گئی کچھ لوگوں نے سے، جیسے پیچھے سے فنڈنگ ہوتی ہے ہمارے یہاں بھی، کہ بھائی تم یہ کام کرو، اس اونٹنی کو ہلاک کر دو. اللہ اکبر. اللہ کی وہ نشانی ہے، ناقۃ اللہ ہے. تم نے خود کہا کہ ہمیں نشانی دکھائے، خالق نے نشانی دکھائی، اب اس کو مارنے کی پلاننگ ہو رہی ہے. اور اس شخص کو تیار کیا گیا، کدار کو. اس نے کچھ ساتھیوں کو لیا اور جا کر جو اونٹنی تھی اس کے پیچھے کی دونوں ٹانگیں کاٹ دی، اور اس کے بعد جیسے ہی اونٹنی گری اس نے چیخ ماری تاکہ اس کا بچہ بھاگ جائے، اور اس کے بعد انہوں نے اس اونٹنی کو ذبح کر دیا. اب چونکہ انہوں نے یہ ظلم کیا، ایمان بھی نہیں لائے، اور جو اللہ کی نشانی تھی اس کو بھی انہوں نے
کاٹ دیا۔ تو ہوا کیا پھر؟ اللہ نے اس پورے واقعے کو بیان کیا اور اس میں سبق کیا ہے دیکھیے۔ فرمایا کذبت ثمود بطغواہا، قوم سمود نے اپنی سرکشی سے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ اذ انبعث اشقاہا، جب کہ ان کا بڑا بدبخت اٹھا۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، پھر ان سے اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری سے بچو، یعنی جو تمہاری باری ہے اس پہ تم پیو اور جو اونٹنی کی باری ہے اس کو پینے دو۔ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، پس انہوں نے اس کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں۔ جب یہ حرکت ہو گئی تو پھر صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اب 3 دن کے اندر اندر اس کا عذاب آئے گا۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، پھر ان پر ان کے رب نے ان کے گناہوں کے بدلے ہلاکت نازل کی، پھر ان کا معاملہ برابر کر دیا۔ تو جب ظلم حد سے بڑھتا ہے نا تو اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ اب چونکہ پہلے کی قومیں تو صفحہ ہستی سے مٹ جاتی تھی جب وہ نبی کی نافرمانی کرتی، لیکن اس امت پر یہ خاص کرم ہے، ہائے ہائے ہائے، ایسا کرم ہے کہ جب قریش مکہ نے کہا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، ہم آپ کو نہیں مانتے، ہم پہ عذاب آئے، تو اللہ نے فرمایا محبوب وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب میں انہیں کیسے عذاب دوں کہ آپ ان میں موجود ہیں۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب یقین جانے ہماری جو حرکتیں ہیں تو زمین پھٹ جائے، آسمان گر جائے، لیکن یہ میرے حضور کا کرم ہے ہم پہ۔ مگر یہ بھی یاد رکھیے کہ اجتماعی عذاب تو اس امت پہ نہیں آئے گا، لیکن جنہوں نے ظلم کیا ہے، ظالموں کی پکڑ اللہ فرماتا ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے۔